السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید. میں افتخار شرازی. ناظرین، یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان دنیا میں آبادی کے حوالے سے 5واں بڑا ملک ہے، اور یہ بھی ساتھ میں ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر گویا کہ 10 سے 12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ تازہ ترین اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے 1 کروڑ لوگ تو وہ ہیں کہ جو فاقہ کشی کا شکار ہیں. پھر اگر بچوں کی ہم بات کریں تو 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان میں سے پھر کوئی 98 لاکھ ایسے ہیں کہ جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، کیونکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما بہتر انداز میں نہیں ہو رہی، کیونکہ غذائی قلت کا سب سے بڑا پرابلم اس ملک کے اندر. پھر دیکھا جائے تو اس ملک میں ایگریکلچر گویا کہ اوور دا ایئرس بلکہ دہائیوں سے اس ملک کی معیشت کے اندر بڑا میجر کنٹریبیوٹر کے طور پہ ایک شعبہ رہا ہے. لیکن اب ایک بہت بڑا چیلنج پوری دنیا کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور پاکستان ان 5 ممالک میں شامل ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو ایسے میں آنے والے برسوں میں، دہائیوں میں اتنی بڑی آبادی کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو کیسے ممکن کیا جائے گا؟ کیسے ممکن ہو کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک ملے، اور اس کے لیے جو ریلیونٹ ادارے ہیں، بالخصوص جو زراعت کا محکمہ ہے، کیا ان چیلنجز کو سے نمٹنے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ریلیونٹ اور ماحولیاتی آلودگی کی وزارت ہو یا دیگر وزارتیں، اور مور امپورٹنٹلی کیا حکومت وقت اس سارے معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی. تو آج ہم نے بڑے ریلیونٹ پرسن کو گویا کہ اپنے اس پروگرام میں دعوت دی، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر برائے نیشنل سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، رانا تنویر حسین صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلے تو جیسے میں نے سر اپنے ابتدائی میں بات کی ہے کہ اس وقت کلائمیٹ چینج پوری دنیا پہ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے، اور پاکستان 25 کروڑ 24 کروڑ کا ملک سر، یہاں پہ تو نیشنل سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے. تو آپ کی وزارت نے اس حوالے سے کوئی ہوم ورک کیا ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان چیلنجز کو کیسے آپ جا کے کوپ اپ کریں گے سر؟ تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. میں بالکل بڑا آپ نے پرٹیننٹ کویسچن ہے اس وقت جو ہمیں بھی درپیش ہے یہ سلسلہ. اور جو آپ نے فوڈ کی بات کی، یہ فوڈ سیکیورٹی اس وقت بہت بڑا دنیا کو چیلنج ہے، صرف پاکستان کو ہی نہیں، دنیا کو بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کی وجہ جو آپ نے کوئی بتائی ہے وہ بھی آج کا کلائمیٹ چینج، وہ بھی فیس سارے کر رہے ہیں، اور آبادی بڑھ رہی ہے. تو اس سے فوڈ کا جو چیلنج ہے وہ سب کے سامنے ہے، جو فوڈ سیکیورٹی کا. تو ابھی پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی وقت میں 60s میں جو گرین ریولوشن تھا، ایگریکلچر ریولوشن جس کو گرین ریولوشن کہتے تھے، اس وقت ہم کافی ایگریکلچر میں آگے گئے اور ہم بلکہ سرپلس تھے. تو ہمارے ارد گرد جتنے بھی اس ریجن میں ہمارے ممالک ہیں دوسرے، انڈیا کی مثال لے لیں، وہ بہت پیچھے تھا. بلکہ وہاں جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے قید کا صورتحال تھی. لیکن ابھی انڈیا تو بالکل اپنی کنزمپشن کے لیے، اپنی کوئی 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کے لیے بھی وہ فیڈ کر رہے ہیں ان کو، اور ایکسپورٹ پہ بھی جا رہا ہے. لیکن ہمارے جو بدقسمتی سے اوور اے پیریڈ جو ریسرچ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ تھے یا ریسرچ کا ایک ہمارا ایریا تھا، اس میں خاطر خواہ ریسرچ ہمارے سائنٹسٹ جو تھے یا ریسرچر تھے، انہوں نے ایسا کوئی کارنامہ یا ایسا کوئی کام نہیں کیا جیسے ہم کہہ سکیں کہ یہ انہوں نے کوئی ایسا بیج نکالا ہے یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی دی ہے ہمیں ایگریکلچر سیکٹر میں جیسے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہے، پیداوار جو ہے وہ بڑھا سکیں یا ییلڈ پر ایکڑ بڑھا سکیں. سر ماہرین کا گلہ تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے کیونکہ آپ عرصہ دراز سے سر پارلیمان کا حصہ بھی ہیں، حکومتوں میں بھی رہے ہیں، تو یہ حکومتوں کی ترجیحات میں بھی رہا ہے کہ نہیں رہا؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ کیا ایگریکلچر کبھی ترجیحات میں رہا ہے؟ دیکھیے یہ بھی بدقسمتی ہے کہ مختلف حکومتیں یہاں آتی رہیں تو ایگریکلچر سیکٹر کو اس طرح سے نہیں دیکھا گیا جو اس کی ترجیح ہونی چاہیے تھی یا پرائورٹی ہونی چاہیے تھی. شہباز صاحب جب چیف منسٹر تھے، میاں شہباز صاحب، تو اس وقت پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت انہوں نے اس پہ تھوڑا سا فوکس کیا تھا، اور ہر ایریا میں کیا تھا، ایجوکیشن، ہیلتھ پہ، اور سارے سے انہوں نے کافی کام کیا.
لیکن بعد میں بہت زیادہ یہ نگلیکٹ ہوا ایریا. ابھی جب شہباز صاحب کی حکومت ابھی بنی ہے, ابھی پاکستان میں وہ پرائم منسٹر ہے, تو ان کی جو ترجیحات ہیں اس میں اگر میں یہ کہوں کہ نمبر 1 جو ترجیحات ہے, آف کورس اکانومی کی ریوائول کی بات وہ کرتا ہے کہ میرا ایجنڈا نمبر 1 ایک ہی ہے, معیشت کی بحالی. معیشت کی بحالی. پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت یہ تھا کہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے, صحیح. وہ سکسیسفلی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو گیا. اب یہ تھا کہ میں نے ریوائیو کر دیا اکانومی, تو اس کا وہ سمجھتے تھے جو سب سے بڑا انجن ہے وہ ایگریکلچر ہے, اس میں گروتھ شارٹ ٹائم میں آ سکتی ہے, 6 مہینے میں ڈیویڈنڈ مل سکتا ہے اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. وہ اس پہ فوکسڈ ہیں اور ہمیں بہت اس پہ ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں, گائیڈنس دیتے رہتے ہیں, احکامات آتے رہتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, اور انہوں نے بہت سارے اس میں لوگ انوالو بھی کیے ہیں جو ینگسٹر ہیں, جو ریسرچر ہیں, اس کو ریفارمز کر رہے ہیں, اس کی جو ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو پہ ٹرانسفارم کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ بڑی ہماری کولابوریشن ہے ایگریکلچر میں. اچھا, اور انہوں نے وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے سر یا وہاں سے ایکسپرٹیز لے رہے ہیں؟ ایکسپرٹیز لے رہے ہیں. 1000 پہلے تو انہوں نے 1000 جو ہمارے ینگ اسٹوڈنٹ تھے یا پروفیشنل تھے ان کو وہاں بھیجا ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن ایگریکلچر میں سیکٹر میں وہاں ٹریننگ لیں, وہاں ٹیکنالوجی میں, سیڈ میں, کلائمیٹ چینج میں, لائف سٹاک میں, سارے 5 6 7 ایریاز ہیں جہاں انہوں نے کہا وہاں پہ لے کے ٹریننگ لیں, کیونکہ چائنا بہت آگے جا چکا ہے ایگریکلچر میں. اور ان کی جو ہمارے ساتھ سپورٹ ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ ہے, ان کے سائنٹسٹ ہیں, ان کے جو ادارے ہیں ہمارے سپورٹ کرتے رہتے ہیں. تو کولابوریشن اور 1-2 انہوں نے پروجیکٹ بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارا فیصل آباد یونیورسٹی کے ساتھ ان کا بڑا ایک کوآپریشن ہے, وہاں پہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے, انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس طرح پی آر سی کے ساتھ بھی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ چائنا کے ساتھ بڑا قریبی اس پہ ہمارا تعلق ہے. ابھی پی آر سی مطلب حکومت پرائورٹائز کر رہی ہے ایگریکلچر کو, لیکن ساتھ میں تھوڑا سا کیونکہ ہم آگے چلے جائیں گے تو جو پی آر سی ہے, این اے آر سی ہے, باقی ریسرچ سینٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں سر, کیا وہاں پہ انیبلٹی کا ایشو ہے, لوگ قابل نہیں رہے, یا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ پولیٹیکل انٹرونشن ہوئی ہے, اتنی زیادہ سیاسی مداخلت ہوئی ہے کہ رائٹ مین رائٹ جاب پہ ہے نہیں, تو ظاہر سی بات اداروں نے کیا پرفارم کرنا تھا؟ ہاں, کسی حد تک کئی وجوہات ہیں اس کے نان پرفارمنس کی, جو وہ تو ہر کلیم کرتے ہیں ہم نے بڑا پرفارم کیا, ہم نے بڑے بیج نکالے ہیں اور ہم نے آگے لے کے گئے ہیں چیزوں کو. وہ تو سر نظر آ رہا ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کچھ کام ہوا بھی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. وہ جو آپ وجوہات بتا رہے ہیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. جو ایک آپ نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات کی, اس کا بھی بالکل ایک فیکٹر ہے کہ بہت ساری پولیٹیکل انٹرفیئرنس آتی رہی اور اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ ریکمنڈیشن یا بنیادوں پہ ہوتی رہی. اور اس پہ جو میں نے باقی بھی اسٹڈی کی ہے. دوسرا, وہاں پہ جو جتنے بھی ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بڑے رہے ہیں, کہ خود اپنے طور پہ بھی گروپنگ بنی ہوئی ہے, پالیٹکس ہو رہی ہے, ایک دوسرے کا نیچا دکھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اچھا, بجائے ریسرچ کے وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. وہاں پہ ایفیشنسی اس طرح نہیں جس طرح کے ایک ایفیشنسی, اور سائنٹسٹ ہیں, یہ ریسرچر ہیں, ان کو تو بہت ابھاؤ ہونا چاہیے ان چیزوں سے. تو ابھی لیکن ایک میں نے چیز اور بھی نوٹ کی کہ جو ریسرچ کے لیے فنڈنگ ہونی چاہیے اس کی بھی وہ ایڈیکویٹلی فنڈنگ نہیں ہوتی رہی. تو خزانہ تنویر حسین کو کمزور منسٹر تو نہیں ہے سر, آپ ساتھ ہیں شہباز شریف کے, سر کم از کم کھل کے بات کریں کہ پیسے دو گے تو کام ہوئے گا آگے. نہیں, ابھی تو بالکل آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. ہم تو ابھی پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں ہم مجھ سے جتنے ابھی گورنمنٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں جتنے چاہے فنڈ لیں لیکن اس کا مجھے آؤٹ پٹ دیں, مجھے اس کا رزلٹ دیں. یہ تو لاجیکل بات ہے کہ اگر مجھ سے پیسے آپ نے لینے ہیں تو میں بالکل پیسے دینے کو تیار ہوں, لیکن وہ پیسے مجھے نظر آنا چاہیے کہ اس کا کوئی رزلٹ آیا ہے, کوئی پروڈکٹیو ہوا ہے اس کا کام, وہاں پہ کوئی ریسرچ میں آپ نے کوئی کام کیا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں رائٹلی, بلکہ ویکلی بھی ہمیشہ پریزنٹیشن لیتے رہتے ہیں, ہم سے بریفنگ لیتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں چیزیں چل پڑی ہیں, اور دوسرے صوبے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن اسپیشلی پنجاب اس میں بڑی لیڈ لے رہا ہے کیونکہ یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے ایگریکلچر کا. تو انہوں نے بہت سارے پاکستان کا منصوبہ زیادہ میں خیال وہیں پہ فوکس ہے. چولستان کی بات بھی ہم بعد میں کریں گے سر. جی ہاں, لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں شاہد صاحب, وہاں 80% کیونکہ ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے وہ پروڈیوس ہے وہ پنجاب سے ہے.
تو پنجاب اس جس طرح پر کام کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے بہت ساری ریفارمز لائے ہیں، ٹرانسفارم کیے ہیں اپنے، اور پروگرام بھی بہت لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چیزیں آگے چلی ہیں اور وہ لیڈ لے رہے ہیں، اور ہمارا پورا ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ بلوچستان کے ساتھ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، وہاں کاٹن پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ان کو کافی فنڈنگ کیا ہے، سولرائزیشن، جو ٹیوبلوں کی سولرائزیشن ہے اس کے لیے بھی کو 50 ارب روپیہ دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سال ڈیڑھ کے اندر دیکھیں گے جو اس وقت ہم ایگریکلچر سیکٹر میں ایگریکلچر پروڈیوس جو ہیں وہ کوئی امپورٹ جو بل ہمارا ہے وہ کوئی آلموسٹ 4-5 بلین کے قریب ہے، انکلوڈنگ کاٹن اور ایڈیبل آئل۔ جی، تو اس کا بھی ہم کوئی سبسٹیٹیوٹ اپنی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں، صحیح، کاٹن میں ہم بڑھا رہے ہیں۔ کاٹن جو 1.5 کروڑ بیل ہوتی تھی اس سال 50 لاکھ ہوئی ہے صرف۔ اس کو انشاءاللہ امید ہے اس سال جو پنجاب کے ساتھ ہم نے مل کے کوشش کی ہے اس میں ہم اس کو کوئی 10 ملین کے قریب لے جائیں گے۔ تو اگلے سال ہمارا خیال ہے کہ جو 1.5 کروڑ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں تک پہنچے تاکہ ہم اپنی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کریں اور زر مبادلہ بچا سکیں۔ سب سے بڑا اہم بات ہے کہ ڈالرز ہمارے پاس ہیں۔ اس طرح آئل کی سبسٹیوشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، آلیو آئل پہ بہت کام ہوا ہے ہمارا۔ آلیو آئل پچھلے دنوں نیو یارک میں کمپٹیشن ہوا تھا، تو لورا لائی کے ہمارے شوکت رسول صاحب ہیں جنہوں نے ایک آئل نکالا ہے زبردست ہے، اور وہاں پہ انہوں کو سلور میڈل ملا ہے، نمبر 2 سیکنڈ تھرڈ بیسٹ ڈکلیئر ہوا ہے، بیسٹ ڈکلیئر ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جہاں اسپین ہے، جہاں اٹلی ہے، جہاں بہت بڑے ملک ہیں جو بڑے ڈیکڈز اور ڈیکڈز صدیوں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، صدیوں سے کام کر رہے ہیں اور ان کے بڑے پاپولر ہیں۔ تو ابھی ایکسپورٹ بھی ہم نے 35 ٹن اس کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے آپ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی گروتھ دیکھیں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہہ دیں رانا صاحب، مٹی تو بڑی زرخیز ہے، اس میں نم بھی ہے، لیکن پالیسیز کی کنٹینیوٹی اور پھر جو سیاستدان اپنے انتخابی منشور میں کچھ وعدے کرتے ہیں ریفارمز کے حوالے سے وہ پورے نہیں ہو پاتے۔ تو رانا صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ نون لیگ کی سرکار نے بھی کہا تھا غیر ضروری اخراجات کو ختم کیا جائے گا، اداروں کو ریفارم کیا جائے گا، سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اس حوالے سے کیا کوئی پروگریس ہوئی ہے اور آگے چل کے کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔